ایک معصوم بچی کے ساتھ کورٹ میں سٹی کورٹ کے اندر چیخو پکار کر رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی ناروا جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو وہ بچی یہاں پہ موجود ہے, تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلمس ہیں, کیوں آپ اتنی چیخو پکار کر رہی تھیں جس میں لوگ آپ کی ویڈیوز دکھا رہے تھے اور بہت ہی زیادہ ہڑا اڑی ہو رہی تھی, کیا معاملہ تھا؟ جی عائشہ. معاملہ یہ تھا کہ 8 سال سے میرا سٹی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. میری امی کا ذاتی گھر تھا, اس کے اوپر میرے بھائی نے اور کرایہ داروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم پہ ہی الٹا کیس ڈالا, قبضہ بھی کیا اور کیس بھی ہم پہ الٹا ڈال دیا. تو اس کا کیس چل رہا تھا, 8 سال بعد اس کا فیصلہ آیا 15 جنوری کو. اس کے بعد جب بھی میں سٹی کورٹ جا رہی ہوں تو مجھے دھمکیاں دی جا رہی تھی میرے بھائی کی طرف سے. وہ مجھے دھمکا رہے تھے کہ میں تمہیں مار دوں گا, تو میں مستقل دھمکیاں اگنور کرتی تھی. میں نے صرف اپنے وکیل کو اطلاع کی تھی, وکیل نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیس جیتنے کے بعد اس طرح ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک دن 21 فروری کو میں عدالت میں موجود تھی, میری والدہ بھی میرے ساتھ نہیں تھی اور جو ہے میرا وکیل بھی میرے ساتھ نہیں تھا, وہ دوسرے کیسز میں مصروف تھا اور جج بھی اس دن چھٹی پر تھی. تو اس دن جو ہے میرے بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھا کے مجھے دھمکیاں بھی دی اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ حملہ بھی کر دیا. اچھا, حملہ کیسے کیا, کیا کیا تھا؟ انہوں نے حملہ ایسے کیا ہے کہ مجھے پکڑ کے انہوں نے دیوار میں لگایا, میرا سر دیوار میں مار کے میرا غلط ہوا نہیں توڑی. کہاں پہ؟ سٹی کورٹ کے باہر, سٹی کورٹ کے روم کے باہر. وہاں وکیل نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو سندھ کے وکیل ہیں نا وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ جب بھی کورٹ جائیں تو آپ ڈرے نہیں, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی وکیل ہیں, وہ جو رجب بٹ کا معاملہ ہوا تھا وہ کوئی اور معاملہ تھا, تو آپ جب بھی جائیں آپ بے فکر ہو کے جائیں, کیونکہ یہ جتنے بھی وکیل ہیں یہ سب آپ کے بھائی ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی میڈیا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میڈیا کہاں ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹی 24 نیوز پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, ہمیں ہر جگہ پہنچنے میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم آ گئے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی میڈیا والا نہیں ہے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی اتنا چیخو پکار, اتنی ہڑا اڑی, اتنی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے, لاکھوں میں ویوز آئے, لیکن کوئی میڈیا والا ان تک رسائی نہیں کر رہا, ان تک پہنچ نہیں رہا, ان کی بات نہیں سن رہا, ان کی بات آگے تک نہیں پہنچا رہا. اور رہی بات این جی اوز کی, تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیومن رائٹ این جی اوز جو ہیں وہ کب ان کی ہیلپ کریں گی. جب حادثہ ہو جائے کوئی, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے خدشہ ہے, وہ ڈر رہی ہیں, ان کو جان کا خطرہ بتا رہی ہیں, تو ہم اگر اس کو سیریس نہ لیں تو یہ تو افسوس کی بات ہے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ حادثہ ہونے کے بعد ہماری جو ہے نا بہت بڑی بڑی این جی اوز, ہیومن رائٹس سب جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا جی, تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں, اگر مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے, میرے پاس جو بل کا ثبوت ہے میں وہ بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں جو آرڈر ہوا ہے جو میرے پاس ہے اس کا بھی اوریجنل کاپی بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. کیس آپ کا پراپرٹی کا تھا جی, تو وہ ویڈیوز کیوں دکھا رہے تھے؟ وہ کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے تھا مجھے گندا کرنے کے لیے, تو انہوں نے اسی چیز کو پکڑ لیا. حالانکہ 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے, آج تک انہیں کوئی اعتراض نہیں. ویڈیوز دیکھیں, کورٹ میں کیا ہوتا ہے, جو کیس ہے نا کیس کے متعلق بات ہوتی ہے. اب وہاں پہ ویڈیوز دکھانے کا کوئی تک نہیں بنتا. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے شرعی کورٹ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے وہ کیس کر سکتے ہیں. یہ شرعی کورٹ تھی یا کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ رینٹ کیس کی عدالت تھی. جو کرایہ داروں نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر نہیں رہے, ہمیں کرایہ نہیں دے رہے 1 روپیہ بھی, اس کی وجہ سے ہم نے رینٹ کیس ڈالا ہوا تھا. وہ رینٹ کیس کی عدالت تھی. میرا شرعی حصہ بنتا ہے میری بہنوں کا. میری بہن کما کے گھر کی اخراجات اٹھا رہی ہے, میرا بھائی ہاتھ پاؤں سلامت. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 24 سال ہے. اور باقی جو سسٹرس ہیں ان کی؟ مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ 2 سال چھوٹی ہے. والد صاحب آپ کے؟ والد نہیں ہے. تو میں تو التجا کروں گا اپنے سندھ بار کے وکیلوں کو کہ ان کی سپورٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, جو بھی وکیل ہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ وکیل جو ہے نا بہت ہی طاقتور ہے, وکیل اپنے وکیلوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. تو وکیلوں سے میری گزارش ہے کہ ان کی سپورٹ کریں. میڈیا سے میری گزارش ہے کہ کراچی یونیورسٹی آئیں, یہ عائشہ سے آپ رابطہ کریں, ان کی ٹک ٹاک پہ آئی ڈی آپ ان کو میسج کریں, میسج میں آپ سے بات ہوگی, آپ کو نمبر دے دیں گے, آپ ان سے رابطہ کریں, ان کی آواز بنیں. اور جو این جی اوز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان ساروں سے میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں. ایک تقریباً مہینہ ہونے کو آ گیا, لیکن مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. میں یہاں آیا ہوں اور جو ہے نا بڑی آسان آرام سے طریقے سے میں ان سے مل رہا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ میڈیا جب آتا ہے تو وہ اتنی تعداد میں آتا ہے کہ
جو مدعی ہوتا ہے وہ خود ہی چھپ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی عائشہ پہ توجہ دیں اور ان کی آواز آگے تک پہنچائیں. وسلام, پاکستان زندہ باد.